دیکھو میں نے آیتیں نہیں پڑھی, آیتیں سن لینا, جو میں نے آیتیں پڑھی نا ان آیتوں کو سن لینا. تو خضر کو ان کے گھر میں علم دیا, موسیٰ کو ان کے گھر میں علم دیا, ابراہیم کو ان کے گھر میں علم دیا, داؤد کو ان کے گھر میں علم دیا, سلیمان کو ان کے گھر میں علم دیا. تو دوسروں کے گھروں میں جا کر علم دینے والے جو خود تیرے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, یہ وہ نازک مرحلہ فکر تھا. دیکھو کتاب و عطرت سے علم رکھنا, کتاب کی آیت ہوگی اور جائے گی عطرت کے اوپر. بھئی یہی تو موضوع تھا. تو اب علم ملا, علم ملا سارے پیغمبروں کو ان کے گھروں میں, اور جسے اپنے گھر میں پیدا کیا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اسے علم نہ دے, تو وہ صاحب علم بن کے آیا. اب ذرا قرآن کی طرف چلو, اور قرآن کی طرف اگر چلو میرے ساتھ تو بہت آرام سے سننا, اس لیے کہ علم کا سبجیکٹ یوں بھی خشک ہے لیکن میں اسے انتہائی تر کروں گا, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی سنو, اب اگر تر ہی کرنا چاہتے ہو تو ذرا اس طریقے سے سنو. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. آدھی آیت پڑھی میں نے. اللہ نے کتاب کو نازل کیا, ترجمہ کر رہا ہوں آرام سے سنو. اللہ نے کتاب کو نازل کیا, اس کتاب میں محکم آیتیں بھی ہیں, متشابہ آیتیں بھی ہیں. کتنی ہیں بھائی قسمیں؟ دو. آیات محکم ہیں, آیات متشابہ ہیں. یہ سنو تمہارے کام آئے گی یہ بات. کتاب اور عطرت ذہن کے اندر محفوظ ہے. یہاں دیکھو محکم وہ آیت ہے جس کے معنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے, ایک معنی ہو, اور متشابہ وہ جس میں معنی واضح نہ ہو, سوچنا پڑے کہ کہا کیا اللہ نے. تو کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ دو, محکم اور متشابہ, دو قسمیں ہو گئی. آرام سے سننا. آج میں چاہ رہا ہوں کہ سطح عمومی سے بلند کر دوں. میرا کئی سال کا تجربہ ہے تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کا, تو اب میں بڑے اطمینان سے نوجوانوں کو یہ میسج دے رہا ہوں. بھائی قرآن کی آیتوں کی تقسیم دو, محکم متشابہ. محکم جو سمجھ میں آ جائے, متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے, مشکل ہو گئی کیا کہا اللہ نے. دو ہی قسمیں نا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑتے ہیں, متشابہ کی پیروی کرتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تفسیر بیان کریں. ہر مفسر پہ اعتبار مت کرنا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, وہ اپنی رائے اور اپنی تعویل سے قرآن کو بیان کرنا چاہتا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. حالانکہ حقیقی معنی قرآن کے یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. یہ لفظ سنا یا نہیں, راسخون فی العلم؟ اچھا بھائی کوئی میرا سننے والا ترجمہ کر دے راسخون فی العلم کا, کوئی کرتے. صحیح فرما رہے ہیں ترجمہ. راسخ کے معنی اتر جانے والا, راسخ کے معنی رسوخ کے معنی ہے اتر جانا. راسخون فی العلم جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. علم ان میں اترا ہوا نہیں ہے, وہ علم میں اترے ہوئے ہیں. بھائی میں تو ذرا اور آسان کر دوں. راسخون فی العلم کون ہے؟ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم میں ہیں. اچھا بھائی اگر وہی بہت پڑھا لکھا آدمی ہو تو آپ کہیں گے جناب ان کے اندر بہت علم ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ علم کے اندر ہیں. دنیا میں کبھی سنا ہے تم نے بھائی یہ کہیں گے کہ یہ صاحب بھائی ان میں تو بہت علم ہے؟ یہ نہیں کہیں گے آپ کو یہ بہت علم کے اندر ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ ان میں علم ہے, یہ کہا کہ یہ علم میں ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ پانی مٹکے میں ہے. کتنا پانی ہے بھائی مٹکے میں؟ جتنی مٹکے میں گنجائش ہے.
देखो भाई, ये इल्म में है और इल्म उनमें है, फर्क बतला रहा हूँ। तो भाई अगर कहता कि इनमें इल्म है तो जितनी जिस्म की गुंजाइश होती उतना इल्म होता, ठीक है ना। तो अगर मटके में पानी भर दो तो जितना मटके का ज़र्फ है उतना ही तो पानी आएगा, लेकिन अगर मटके को उठाकर समंदर में फेंक दो तो अब मटका पानी में गया, कितने पानी में। तो अब इस आयत को अपने ज़हन में महफूज रखना। कुछ है जिनके अंदर इल्म नहीं है, जो इल्म के अंदर हैं, ये है रासिखून फिल इल्म। और सूरह आल इमरान इसी सूरह में कहा 18वीं आयत में, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। अल्लाह गवाही देता है कि वो एक है, फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो एक है, और वो साहिबान इल्म जो अदल पे कायम है वो गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। यानी जाहिल को तो गवाही देने का हक भी नहीं है। बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ आगे, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि ये मसला कहीं मुश्किल ना हो जाए मेरे नौजवानों के लिए। एक लफ्ज़ तवज्जो रहे, उलुल इल्म, दूसरा लफ्ज़ रासिखून फिल इल्म, दो लफ्ज़ जहन के अंदर रखोगे ना। और अब तीसरा लफ्ज़, जाओ भाई और इस लफ्ज़ को देखना। मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ, नशियाती वसीले के हवाले से। सूरह मोहम्मद 47वां सूरह कुरान का, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाला आनिफ़ा। अब तुम्हें रासिखून फिल इल्म मिल चुका, उलुल इल्म मिल चुका, ऊतुल इल्म ये एक नई इस्तिलाह है, एक नया लफ्ज़ दिया है अल्लाह ने, ऊतुल इल्म, जिन्हें हमने इल्म दिया हुआ है। जो मदरसों से पढ़ के मुल्ला बन जाए वो नहीं, वो नहीं, जिन्हें हमने इल्म दिया। अब जिन्हें हमने इल्म दिया वो कौन है? ऊतुल इल्म, जिन्हें इल्म दिया गया है। अब आयत का तर्जुमा करूं, मिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, हबीब तेरी सोहबत पे बैठने वाले ऐसे भी हैं, यस्तमिउ बड़ी तवज्जो से तेरी बात सुन रहे हैं, हबीब तेरी सोहबत के बैठने वाले ऐसे भी हैं कि तेरी बात बड़ी तवज्जो से, यस्माओ नहीं है यस्तमिउ, यस्तमिउ के मानी तवज्जो से सुनना, तेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, फिर जब तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, सुन रहे थे ना बैठे हुए बड़ी तवज्जो से, रसूल जो भी बयान करे, कुरान बयान करे, हदीस बयान करे, बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब वो तेरे पास से बाहर निकल के जाते हैं, कालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो ऊतुल इल्म से पूछते हैं माज़ा क़ाला आनिफ़ा, अभी रसूल क्या कह रहा था।